بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبدالرؤف عزیزی اور فہد علی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے تلخ حقیقت۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، یہ ایک مختصر سا واقعہ ہے لیکن بہت سبق آموز ہے۔ گو کہ یہ فرضی ہے لیکن مفید بہت ہے۔ ایک ملک تھا جس کے باشندگان اپنے لیے ایک بادشاہ چنتے تھے اور اس کی بادشاہت 5 سال کے لیے ہوتی تھی۔ اب جو شخص بھی وہاں بادشاہ بنتا وہ 5 سال کے لیے بادشاہ بنتا تھا، اور 5 سال کے بعد اسے ایک ایسی جگہ چھوڑ دیا جاتا تھا جو گھنا جنگل ہے، وہاں جھاڑیاں ہیں، وہاں درندے ہیں، حشرات الارض ہیں، سانپ بچھو ہیں، انتہائی خوفناک ہے، کوئی روشنی کا نام نہیں ہے، دنیا کی ہر طرح کی مصیبت، خوف، ہولناکی، پریشانی وہاں موجود ہے۔ 5 سال کے بعد وہ اپنے بادشاہ کو وہاں بھیج دیا کرتے تھے، اور ان کا یہ قانون تھا جب تک اس کی موت نہ آ جائے اس نے اسی جنگل میں رہنا ہے۔ تو یہ قانون بڑا سخت تھا، لیکن بادشاہ بہرحال ہوتے تھے، بادشاہ بنتے تھے اور اسی طرح سے چلے جاتے تھے، پھر جنگل میں جا کے وہ درندوں کا شکار ہو جاتے تھے۔ یعنی 5 سال کے لیے بادشاہ جو بھی آتا وہ خوب مزے کرتا، اس کا جو دل چاہتا وہ کرتا، جو اپنے لیے پسند کرتا خرید لیتا، جو کھانا چاہتا کھا لیتا، جو محفل جمانا چاہتا، جس طرح کی محفلیں قائم کرنا چاہتا، جس طرح کے پروگرام منعقد کرنا چاہتا وہ تمام کر لیتا، خوب مزے کرتا، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر، حاضرین مجلس کے ساتھ مل کر خوب مزے کرتا، اور 5 سال کے بعد وہ جنگل میں پھینک دیا جاتا۔ پھر ایک سمجھدار بادشاہ برسر اقتدار آیا، اس کو بھی یہ معلوم تھا کہ میں 5 سال کے لیے بادشاہ ہوں، اس کے بعد پھر میں ایک ایسی جگہ پھینک دیا جاؤں گا جہاں سے کوئی مجھے واپس نہیں لا سکے گا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے پورے 5 سال اس جگہ کو بنانے میں صرف کر دیے جہاں پر 5 سال کے بعد اسے جانا ہے۔ یعنی اس جنگل کی صفائی کروائی، اس میں درندوں کو ختم کروایا، حشرات الارض کو ختم کروایا، اور اس کو اپنے رہنے کے قابل بنایا، اس کو فل ڈیکوریٹ کروایا، سجایا، اس کو اپنے رہنے کے لیے ایک محل بنا دیا۔ 5 سالوں میں وہ بہترین قسم کا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی جب حکومت ختم ہوئی تو اسے وہاں ان لوگوں نے ٹرانسفر کر دیا۔ تو اب اس کے لیے وہاں کوئی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ دنیا کی ہر آسائش وہ اپنے لیے وہاں مہیا کر چکا تھا۔ تو انسان کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختصر زندگی دی ہے، اس زندگی میں اس زندگی کو سنوارنا ہے جو لامحدود ہے، جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، اس زندگی کو سنوارنا ہے۔ ابھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کتنا سمجھتے ہیں۔ آپ اسی کے لیے لگے رہتے ہیں یا آخرت کے لیے لگے رہتے ہیں، یا دونوں کے لیے محنت کرتے ہیں؟ سوچئے، سمجھیے، غور کیجئے اور اپنی عاقبت بنائیے۔ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے۔ ویڈیو پسند آئے تو حوصلہ افزائی ضرور فرمائیے۔ السلام علیکم۔